ایک اور اینگل سے۔ ایک تو ہم نے لے لی مثال لیونگ کریچر انسان کی، آگے دیکھیے کل صبح ہم نے آیت بایت میں جو آیت پڑھی تھی فالق الحب والنوى، اگر نمبر لینا چاہیں تو سورۃ الانعام کی آیت 94، 5، 6، 7، یہ ساری انہی میں سے ایک آیت ہے کہ گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے والا۔ آپ کے سامنے ایک امیج ہے، یہ کیا ہے؟ ایک گٹھلی ہے، ذرہ کمال تک کیسے ہیں؟ دیکھیں ایک چھوٹا سا جو بیج ہوتا ہے نا، آپ اس کو ذرا سا بڑا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو دکھے گا کہ اس کے اندر ہی جڑ چھپی ہوئی ہے۔ جڑ کے نام سے جانے والا حصہ پودے کی جڑوں کے نظام کی شروعات ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر آپ دیکھیے کومپل ہے، ڈنٹھل جو نکلنا ہے، آپ کو لائنوں کے ساتھ دکھایا بھی گیا ہے۔ ڈنٹل کیا ہے کہ اس کے ساتھ پودے نے باہر آنا ہوتا ہے اور اس پہ پھر پتیاں لگتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں یہ بیج کا باہر کا غلاف ہے جو آؤٹر لیئر ہے، یہ سخت خول کے نام سے جانے والا، مثلا کوئی بیج دیکھ لیجئے، اورنج کا بیج دیکھیے، لیمن کا بیج منہ میں آ جائے، اس کے اندر یہ سب کچھ ہوگا، یہ بتانا چاہ رہی ہوں۔ یہ سخت بیرونی غلاف ہوتا ہے جو اگنے کے دوران جڑوں کی مدد سے تقسیم ہو کر پھر کھلتا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے مسام ہے، اگر آپ اس پور کو دیکھیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے پورز آپ کو دکھ رہے ہیں۔ یہ سوراخ کیا ہوتے ہیں کہ جس میں سے نطفہ بیضے میں داخل ہوتا ہے اور اس بیج کے غلاف کو پھاڑ کر اندر جا کر وہی جیسے بچے کی مثال لی تو پلانٹس میں بھی یاد رکھیے کہ یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ اور پھر بیچ میں بیج پتا، یہ اصل میں پتے ہوتے ہیں جو کومپل کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ سوال کیجئے بیج سے درخت بننے تک کے یہ مراحل کس نے سکھایا؟ اس بیج کو کس کو پتا تھا اس میں کیا ہے؟ یہ رب العالمین کو پتا تھا، آپ کا میرا رب، اس کو پتا ہے کہ اس بیج کو درخت میں بدلنے کے لیے کس کس مرحلے کی ضرورت ہے۔ کسان بیچارے کو اتنی سائنس آتی ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی چیز کے اندر سے نکالتا ہے؟ اور آپ ذرا پڑھیے تو صحیح باٹنی، حیران ہو جائیں گے۔ پودے بھی سوتے، پودوں کے اندر بھی پیار محبت ہوتا، پودے بھی باتیں کرتے، پودوں کے اندر وہ ساری خصوصیات ہیں جو آپ کے میرے میں، اسی لیے تو ان کو لیونگ کریچرز کہتے ہیں۔ رات کو پودوں کے پاس نہ جاؤ، یہ سو جاتے ہیں۔ سردیوں میں کچھ پودے غنودگی میں چلے جاتے ہیں، کچھ جانور ہائبرنیٹ کر جاتے ہیں، موسم کی شدتوں میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ یہ آپ کا میرا رب العالمین کرتا ہے۔ تو اس بیج کو درخت تک بننے میں، روٹ ٹو فروٹ بننے میں رب العالمین ہے۔ پھر نیکسٹ جا کر دیکھیے، آئیے قرآن پاک کی کچھ آیات میں سے دیکھتے ہیں کہ رب کی خوبیاں کیا ہیں اور رب کا لفظ قرآن میں کہاں کہاں آ گیا۔ قرآن پاک میں کم و بیش یہ لفظ 993 ٹائمز آیا ہے۔ اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک سلاٹ ہے، آپ بھی ڈھونڈنا چاہیں تو اس سے ڈھونڈا کریں۔ تنزیل.net بہت ہی کام کی ویب سائٹ ہے، آپ روٹ ڈالیے، آپ کو اس روٹ سے آنے والی ساری آیتیں دکھیں گی۔ اور میں نے جب آج صبح ڈالا میں تو دنگ رہ گئی۔ پہلا لفظ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی آیت ہے۔ پھر سورۃ بقرہ کی آیتوں میں جہاں اولئک علی ہدی من ربہم تھا، ٹائم نہیں ہے ورنہ میں صرف آپ کو لفظ رب ان آیتوں سے ہی الگ پہ بتا دوں تو آپ حیران ہوں گے کہ رب کا لفظ سب سے کثرت سے، یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ، الہ، اور اس کے بعد آپ کو رب دکھے گا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں سورۃ الاعراف کی آیت 54 سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، جو رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، جو دن کو رات کے پیچھے دوڑا چلاتا ہے۔ سوچیے اللہ کے کام، آپ کی ڈیلی روٹین کیا اور اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ اللہ نے رات کو صبح میں بدلنا ہے، صبح کو رات میں بدلنا ہے۔ پھر جس نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار، الا لہ الخلق والامر، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ یہ بھی ایک بڑی پیاری اصطلاح ہے، جنہوں نے سورۃ الاعراف کی اس آیت کی تفسیر سنی ہے سبیل الجنہ میں ان کو یاد آ جائے گا کہ خلق اور امر دونوں میں کیا زمین آسمان کا فرق ہے، اور دونوں کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کاموں کو کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے بڑا ببرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک، تو یہاں نوٹ کیجیے گا تبارک اللہ رب العالمین۔
پھر اس کے بعد قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، ہوگا وہ جو رب چاہتا ہے۔ کہیے رب چاہی بات، من چاہی بات نہیں ماننی۔ دلیل ہے اس کی؟ بالکل ہے۔ سورۃ تکویر آیت 29، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ تو رب وہ ہے جس کے آگے اپنی چاہتوں کو ڈال دیجئے۔ اور رب کون ہے؟ وہ ہے جو جنتیوں کو سلام بھیجتا ہے۔ جنت میں رہنے والوں کو رب کی طرف سے سلام بھیجا جائے گا۔ کیسے؟ سورۃ یاسین آیت 58، سلام قولا من رب رحیم۔ اللہ ہمیں بھی اس کے قابل کر دے کہ ہم تیرے سلام پا سکیں۔ سلام ہے پروردگار مہربان کی طرف سے جو بڑا ہی مہربان ہے۔ اور رب کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کے لیے میرا جینا میرا مرنا ہے۔ کیسے؟ میرا جینا مرنا رب العالمین کے لیے۔ کہاں لکھی ہے یہ بات؟ تو نوٹ کیجیے، الانعام 162، بالکل آخری آیتوں میں سے ایک دو آیت ہے پیچھے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا مرنا سب اللہ وحدہ یعنی رب العالمین کے لیے ہے۔ پوچھئے خود سے، ہے میرا جینا مرنا؟ نماز تو ہے اللہ کے لیے، لیکن پتہ نہیں کیسی پڑھتے ہیں۔ قربانیاں بھی اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں الحمدللہ، ہم نہیں کسی اور کے نام کی کرتے، لیکن کیا میرا جینا اور مرنا رب کے لیے ہے؟ تو اللہ کر دے ہمارا جینا مرنا۔ اور ایسی 20 آیتیں، 900 آیتیں پڑھا دوں آپ کو اگر ادھر وقت ہوتا، کہ جس میں رب کی خوبیاں ہیں۔ اب چند احادیث دیکھ لگتے ہیں وقت کی نوعیت کے اعتبار سے۔ احادیث کی روشنی میں یہ نام کون ہے؟ پہلی بات، رب کون ہے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے رب وہ ہے کہ قبر کا پہلا سوال من ربک۔ جی، آپ میں اس رب کو پہچان جائیں، اس کو مان جائیں، ورنہ قیامت کے دن تو بعد کی باتیں، قبر میں داخل ہوتے یعنی آج سانس کی ڈوری چھوٹی، اللہ کے نبی نے فرمایا، طویل حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب قبر میں بندے کو داخل کیا جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر فیاتیانی ملکانی فیجلسانی، 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ یہ منکر نکیر کے سوالوں کا پہلا سوال آپ سے ہونا ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ اسے اگلے سوال پوچھتے ہیں۔ تو اگر آپ نے میں نے رب کو رب نہ پایا، نہ سمجھا، نہ اس کا حق ادا کیا تو لا ادری لا ادری، ہائے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کاش میں پڑھتا اور لکھتا، کاش میں کچھ جانتا۔ اور اگر آپ نے اس سوال کا صحیح جواب دے دیا تو پھر جنت کے فرش اور اوپر نیچے اوڑھنیاں اور بہت کچھ ہے۔ تو کیا میں اور آپ قبر کے اس سوال کے لیے تیار ہیں؟ آج سے نیت کیجئے کہ اللہ کے رب ہونے کو پہچاننا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا کہنا ہے، تاکہ واقعی قبر کے اس سوال کا جواب دیں۔ اور کیا آپ کو جنت کے لباس اور اس کی خوشبو اور اس کی کھڑکیاں نہیں چاہیے؟ پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رب وہ ہے جو رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتنزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، جب رات کا آخری پہر شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب آخری پہر 1/3 کہہ لیجئے، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کب آتا ہے، کہاں ہوتا ہے، سب کچھ حدیث میں لکھا ہے۔ آپ میں اپنے امیجینیشن سے اور اپنی سوچوں سے اور اپنے خیالات سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ذمہ داری کی بات ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس کو تو ہائی لائٹ کیجئے گا، یقولو من یدونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ پھر اللہ کہتے ہیں من یسألنی فأوتیہ، کون ہے جو مجھ سے کچھ طلب کرے اور میں اس کو عطا کروں۔ اور کون ہے من یستغفرنی فاغفر لہ،